بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز السلام علیکم۔ میرے ویورز، اس ویڈیو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ میرے ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ میرے ویورز، آج اس معاشرے میں ہمارے لیے دینی تعلیمات حاصل کرنا، دین کے راستے پہ چلنا، اسلام کے کہے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، اور ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف زندگی کامیاب۔ میرے ویورز، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی یہ والی جو فانی، جو ختم ہونے والی اور جو نہ ختم ہونے والی، یعنی آخرت، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے دینی تعلیم اور دینی احکامات پہ عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح مچھلی پانی سے اگر باہر نکالیں تو وہ مر جاتی ہے، اگر پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے۔ تو اس سے بڑی میں مثال شاید میں نہیں دے سکتا ہوں گی، لیکن میں آپ کو اس سے اچھے طریقے سے الفاظ میں جو میں بہتر ایک ناچیز انسان جو بہتر سمجھا سکتا تھا، اس میں ایک ہمارے لیے دین سیکھنا بہت ضروری ہے، اور دین کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارا اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے، یا رسول اللہ آپ کا۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صرف ایک سہارا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم دعائیں کریں جب تک، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ مومنوں کو کہا ہے کہ جب تک تم لوگ جب دعا مانگو گے، اگر تم نے میرے رسول پاک کا وسیلے سے نہ مانگا تو میں کچھ بھی عطا نہیں کروں۔ تو رب ہمیں اگر عطا کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا کرے گا۔ یہ مان لیں کہ ہم صدقہ جو کھا رہے ہیں نا، یہ دن رات جو کھاتے پیتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ 5 تن پاک کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ تو میرے ویورز، اور جب ہم کھا رہے ہیں اس کا تو پھر ہمیں گانا بھی اسی کا چاہیے، ہمیں دن رات درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب کافر قومیں ساری تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کافر ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کافر اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، کافر اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، تم تو سیلاب کی جاگ کی طرح ہوگے، بہت کثرت سے مسلمان ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مسلمان ہوں گے تو پھر کافر ہم پر کس طرح اس طرح ٹوٹ پڑیں گے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دی جائے گی، کفر کا رعب تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے تو صحیح وجہ کیا بنے گی، ہمیں بتائیے تو صحیح یا رسول اللہ وجہ کیا بنے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ
کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، وجہ اتنی ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا اور موت سے نفرت ہو جائے گی، کیوں کہ تم سارا کچھ جینے کے لیے کرو گے، تمہیں مرنے سے محبت نہیں رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم جینے کے لیے سب کچھ کرو گے اور تمہیں مرنے سے محبت نہیں ہوگی۔ تو میرے ویورز، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے یہ سبق کا موضوع، ہر بیان ہی سبق کا موضوع ہے، لیکن اس پہ غور کیجیے گا۔ تو آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، دیکھیں کہ ہم آخرت کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں اپنے احتساب کی آج ہمیں ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری زندگی کیسے کس طرف جا رہے ہیں ہم۔ تو میرے ویورز، یہ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کے لیے اندھیرا ہے۔ پھر یہ فانی دنیا جو ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے تو سب کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے خدا را آخرت کے لیے بھی سوچیں۔ اصل تو اپنے وہاں رہنا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو آج دنیا کو آپ گزاریں، لیکن ساتھ اپنی آخرت بھی سواریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں کرے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اور صحیح معنوں میں اور سچے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور مخلص عاشق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دے اللہ پاک ہمیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بنا دے گا، لیکن میرے ویورز پھر کہتا ہوں ہماری کوشش ہماری ہے، پہل ہم نے کرنی ہے، رب کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ اور میرے ویورز، آج ہمیں ضرورت ہے، ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اس فکر میں لگ جائیں کہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور یقین مانے کہ آپ فکر میں لگ گئے، آخرت سنوارنے میں لگ گئے، اپنے دین کام سے محبت شروع ہو گئی، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس کام میں اور اللہ پاک نیکوکاروں میں کرے، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ، یہ میری ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان عالم تاجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میزبان عالم تاجہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔